جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج چونکہ ذکر ہے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں، آپ کے بہت سارے القابات ہیں۔ میں ایک واقعہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، پھر مبلغین کی طرف بڑھیں گے اور ان سے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے عشق رسول اور زندگی کے مختلف احوال کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کے بہت سارے القابات کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے القابات میں ہیں ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانوے مرتضیٰ، سردار خواتین جہاں و جنا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا، بطول زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ عذراء، سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، معظمہ، ام الہات وغیرہ، یہ آپ کے القابات ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت و شان کی مالک ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آج بات ہے ان کے عشق رسول کی، تو ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اور جب واپسی ہوئے تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان عالی شان پر تشریف لائے اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ تو جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ کائنات کے پاس آئے تو آپ رو رہی تھیں، تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے بغیر واپس تشریف لے گئے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انداز سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور واپسی کا سبب پوچھا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ گھر میں تشریف لائے بغیر کیسے واپس تشریف لے گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری واپسی کا سبب دروازے پر لٹکا ہوا پردہ اور سیدہ کائنات کے ہاتھوں میں موجود دو چاندی کے کنگن تھے۔ ابو رافع آئے رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر ساری بات کہی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پردہ پھاڑ دیا اور وہ دونوں کنگن جو ہے حضرت ابو رافع کے ساتھ پہنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کنگن میں نے صدقہ کیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو بیچ کر ان کی رقم کو اہل صفہ، وہ صحابہ کرام جو علم دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے، ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان پر تشریف لائے اور اندر آ کر ارشاد فرمایا فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ محبت بھرے الفاظ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی کے لیے ارشاد فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں، کیونکہ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے، تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا پردے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار فرمانا اس وجہ سے تھا کہ اس پر کچھ تصاویر تھیں، اور شاید حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تصاویر کی حرمت کا ابھی علم نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے یہ لٹکایا تھا، ورنہ اہل بیت اطہار سے کوئی گناہ کا کام
ہم تصور نہیں کر سکتے. اور چاندی کے کنگن اگرچہ حضرت فاطمہ الزہرا نے پہنے ہوئے تھے مگر وہ غالباً انہوں نے اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے رکھے ہوئے تھے، جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی مال و زر سے محبت نہیں فرمایا کرتے تھے. اب یہاں دیکھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے گھر کی ان چیزوں سے کچھ دل کے اندر ناراضگی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کو فوراً اپنے سے دور کر دیا. اس میں کسی قسم کا ہیلا بہانہ نہیں کیا. یہ عشق رسول کی علامت ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی پسندیدہ چیز کو اپنے پاس رہنے دیتا ہے اور ناپسندیدہ چیز کو، ناپسندیدہ انداز کو، ناپسندیدہ اطوار کو بالکل ترک کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس میں میرا کیا نقصان ہے یا اس چیز میں میرا کیا فائدہ ہے. وہ اس معاملے کی طرف نہیں جاتا کیونکہ وہ سچا عاشق ہوتا ہے. اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان سے زیادہ عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ عشق کی انتہا ان سے زیادہ کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنے عمل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو عملی ثبوت دیا، یہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کے احکامات، آپ کی دین کی پیروی کے معاملے میں نفس کی شرارتوں میں نہ آئے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. موضوع ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا عشق رسول، اور حضرت سیدہ کائنات کا ذکر خیر ہوگا. آپ کی شان عظمت نشان بھی بیان کی جائے گی. قربان بھائی، میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے محبت رسول کے ایک انداز کو ذکر کیا کہ نبی پاک کو ایک چیز ناپسند تھی اور انہوں نے اس چیز کو اپنے سے دور کر دیا. اس طرح کے صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں کیونکہ وہ عشق کی معراج کو پہنچے ہوئے تھے. اچھا، جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. پسندیدہ چیز کو اپناتا ہے اور ناپسندیدہ چیز کو ترک کر دیتا ہے. تو سیدہ کائنات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والی تھی، بلکہ ہم نے انہی سے، ان کی آل سے، صحابہ ہی سے عشق رسول سیکھا ہے. تو آپ کی زندگی میں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ اتباع رسول کا طریقہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا، یہ سب ہم نے سیکھا ہے انہی سے. انہی کی ذات سے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم سب ازواج مطہرات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چلتے ہوئے تشریف لائیں. تو ہم سب نے ان کے چلنے کا انداز جب دیکھا تو ان کا چلنے کا انداز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے انداز سے بالکل مشابہ تھا. اللہ اکبر. یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی طرح چلتے ہوئے تشریف لا رہی تھی. اللہ اللہ. اچھا، صرف چلنے کا انداز نہیں، یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا فاطمہ الزہرا کو، امہات المؤمنین میں سے ہیں. آپ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا یہ وہ ہیں کہ جن کی گفتگو کا انداز اور ان کے بیٹھنے کا انداز یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ تھا. سبحان اللہ. یعنی ایک ایک چیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ایسا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ تھا. سبحان اللہ. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی، کہ جن کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اللہ اللہ. جو زندگی سے کہتے ہیں آپ کا لقب بطول اس لیے ہوا کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے دور تھی. دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی کوئی فکر نہیں، بس میرے محبوب میرے سامنے، اللہ، بس میں اپنے محبوب کے مطابق زندگی گزاروں. یہ وہ وصف تھا کہ آج تک ہم بحمد اللہ تعالی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر رہے ہیں. ان کا وہ خوبصورت انداز جو ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے امتیوں،
اگر عشق کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہو، تو جس طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق، یہاں تک کہ چلنے کا انداز رسول اللہ کی طرح، بولنے کا انداز رسول اللہ کی طرح، بیٹھنے کا انداز رسول اللہ کی طرح تھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کر کے ہمیں دکھایا اور سبق دیا کہ اگر عشق کا دم بھرتے ہو تو تمہیں چاہیے تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ عشق کا دم بھرتے ہو تو عمل میں وہ مستی بھی لے کر آؤ، کردار میں وہ جو ہے چمک بھی لے کر آؤ کہ نظر آئے کہ واقعی تمہارا سبحان عشق اللہ ہے۔ عاشق کہتے ہیں نا کہ جو عاشق ہوتا ہے نا تو وہ اپنے محبوب کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو اپنا لیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ دیکھتا ہے میرا محبوب کیسے چل رہا ہے، میں بھی ایسے چلوں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا میرا محبوب کیسے بول رہا ہے، میں بھی ایسے بولوں گا۔ اچھا میرا محبوب بیٹھتا کس طریقے سے، میں بھی ایسے بیٹھوں گا۔ بیٹھا نہیں جائے گا اس سے، لیکن کوشش کرے گا کہ میرا محبوب جو کس طریقے سے بیٹھتا ہے وہ میرا محبوب ہے، میں اسی طریقے سے۔ کیا بات۔ اچھا بولتا کس طریقے سے، میں اس طرح بولوں گا۔ یہاں تک کہ عاشق یہ تک دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کھاتا کس طریقے سے ہے۔ اللہ۔ اچھا کھانے میں پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے۔ اچھا پہننے میں دیکھتا ہے وہ پہنتا کیسے ہے، وہ پہنتا کیا ہے۔ یعنی عاشق بالکل فنا ہو جاتا ہے اپنے محبوب کے آگے کہ جو میرا محبوب ہے بس وہ میں ہوں، سبحان۔ میں اپنے محبوب کے مطابق چلوں گا۔ یہ ساری ادائیں، یہ ساری باتیں، یہ ساری طریقے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں، نبی آخر الزمان کے ہوں کہ چلنے کا انداز میرے نبی کا ہو، واہ، کھانے کا انداز میرے نبی کا ہو، پہننے کا انداز میرے نبی کا ہو، بولنے کا انداز میرے نبی کا ہو، اوڑھنے بچھونے کا انداز میرے نبی کا ہو، ملنے کا انداز میرے نبی کا ہو، جب یہ سارے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بن جاتے ہیں تو انہیں سنت رسول کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ان کے بارے میں تو ہمیں خود شریعت اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چلنے میں مشابہت اور گفتگو میں مشابہت، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ آپ کی مشابہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی طرح تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چلا کرتے تھے؟ احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز اتنا مبارک ہوتا کہ آپ اطمینان کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ بہت تیز جا رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ سست ہیں۔ اور جب صحابہ کرام کے درمیان ہوتے تو چلنے میں ایسا لگتا کہ سب سے آگے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے قدرے جھکا ہوا کہ گویا کہ بلندی سے نیچے کی طرف، ڈھلان کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ پیارا انداز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور سنتیں جہاں بیان کی جاتی ہیں وہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پریشان نظری کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چلا کرتے تھے کہ ادھر ادھر دیکھنا، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، بالکل اطمینان و وقار کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ تو ہمیں ان سنتوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ ہم نے بات کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فاطمہ الزہرا کی مشابہت بیٹھنے میں، چلنے میں، گفتگو میں۔ غلام محی الدین بھائی، یہاں اگر آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ تو اوصاف پہ مشابہت ہوئی نا، اگر ذات میں مشابہت کے بارے میں کچھ آپ ذکر کریں، آپ کی پیاری صورت کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی کیا مشابہت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اوصاف اور القاب ہمارے قربان بھائی نے ذکر فرمائے، تو آپ کی تو کیا ہی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا فاطمہ۔ واہ، کیا بات۔ فاطمہ کا مطلب ہے دور رہنے والی۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فاطمہ جہنم سے دور ہے، سبحان اللہ، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جہنم سے دور ہے۔ واہ واہ واہ، کنز الامال کی حدیث پاک ہے، یہاں اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ عمل بھی اپنی جگہ، لیکن نسبت کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ بے شک، یعنی جو ان سے نسبت رکھے گا، ان سے محبت رکھے گا، اللہ اس کو بھی جہنم سے دور فرما دے گا۔ تو یہ آپ کا نام ہے، اور پھر آپ کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہوئیں، ان میں ایک سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ۔ تو یہ 3 شہزادیاں بڑی تھیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے چھوٹی شہزادی ہیں اور سب سے لاڈلی شہزادی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے پھرنے میں، گفتگو کرنے میں اور شکل و صورت میں رسول اللہ کے مشابہ تھی، بلکہ فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی دیکھا ہی نہیں کہ جو ان سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صورت میں ملتا ہو۔ پھر ان کے اوصاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض کا یوں سمجھیں کہ ایک سمندر بنایا ہے۔ تو یہ فیض جو ہے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اہل بیت کو ملتا رہا، تقسیم ہوتا رہا، ان کے صدقے قیامت تک عاشقان رسول کو، مومنین کو مل رہا ہے۔ تو آپ کے اندر بھی وہ
باتیں تھیں بہت زیادہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یوں سمجھیں کہ ودیت فرمائی. آپ بے حد سخی تھیں، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بارے میں آپ کی سخاوت پر تو پوری ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ خود روزے سے ہیں، پورے دن روزہ رکھا ہوا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدہ خاتون جنت، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، ابھی افطار کا وقت ہوا اور سامنے چند کھجوریں ہیں کہ آپ وہ کھجوروں سے افطار کرنے لگی ہیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک سائل سوال کرنے والا، ایک فقیر، ایک مانگنے والا آیا، تو آپ نے وہ اپنے حصے کی کھجوریں دے دیں. مولا علی نے بھی وہ کھجوریں دے دیں. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تو پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں، یتیم کی، مسکین کی، اسیر کی مدد کرتے ہیں. تو یہ تو اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے کہ جس کا فیضان قیامت تک چلتا رہے گا. ذکر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ شکل و صورت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہ تھی. تو یہاں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے. ایک جو ہے وہ سر سے لے کے سینے تک اور ایک سینے سے پاؤں تک، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی. تو یہ دیکھیے کہ کتنا پیارا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تذکرہ ہے، اور یقیناً ان کے تذکرے سے ہمارے دل کے اندر نہ صرف ان کی محبت بڑھتی ہے، ان کی آل کی محبت بڑھتی ہے، بلکہ ان کے بابا جان رحمت عالم یان صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت بڑھتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. شعر سیدہ خاتون جنت کی شان میں کہا ہے، آپ فرماتے ہیں نور بنت نور، زوجو نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے دہنا نور کا. یعنی سیدہ خاتون جنت کے بارے میں یہ فرمایا کہ نور زوج نور، بے شک یعنی سیدہ خاتون جنت نور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے مولا علی بھی نور ہے. تو یہ نور کی زوجہ، پھر خود رسول اللہ جو کہ نور ہے، ان کی بیٹی، اور پھر ام نور و نور حسن و حسین جو دو نور ہیں ان کی والدہ ہیں. کیا بات ہے. یہ شان ہے سیدہ. اگلا مصرع کیا تھا؟ نور مطلق کی کنیز اللہ رے دہنا نور. واہ واہ، کیا بات ہے. یہ شان ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی. اور عاشقان رسول جب ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ آل پاک کا ذکر کریں، چاہے وہ صحابہ کرام کا ذکر کریں، وہ ادب کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اور جو ادب کے ساتھ صحابہ و اہل بیت کا ذکر نہ کرے، وہ عاشق رسول کہلانے کا یقیناً حقدار نہیں ہے. ہم سیدہ کائنات کا ذکر کریں یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما، ان کا ذکر کریں، ان سب کا ذکر ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ہی کیا جائے گا. کچھ کالز ہیں، کال دے دیجیے گا، اس کے بعد ہم موضوع کی طرف مزید آگے بڑھیں گے. جی محسن بھائی، یہ ماشاءاللہ آپ کا جو سلسلہ ہے عشق رسول کے رنگ، یہ تو کیا ہی بات ہے. اور میرا ایک سوال یہ تھا کہ خاتون جنت کی عظمت پر کوئی حدیث سنا دیں برائے کرم. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں دے. یہ سلسلہ جو آپ کر رہے ہیں عشق رسول کے رنگ، اس کی تو کیا ہی بات ہے. نام اس کا ایسا ہے تو ماشاءاللہ سلسلے کی تو بات ہی الگ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. جزاک اللہ. آپ حوصلہ افزائی فرمائیں. انشاءاللہ ہمارے قربان بھائی کتاب سے یہ سوچ رہا ہوں کی کیا ہے جو میں سناؤں. نہیں، ایک آپ سے بھی لیں گے، آپ سے بھی لیں گے. ایک سوال اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پاک آپ سنائیں، ایک حدیث پاک آپ سنائیں. جی اگلی کال. کیا حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں؟ اگر تھیں تو ان کی معلومات کون سی کتابوں میں ملیں گی؟ بالکل. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نبی پاک کی شہزادیاں تھیں. غلام محی الدین میں نے ذکر کیا، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہن. ان کے معلومات کے لیے آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب لے لیں، سیرت رسول عربی لے لیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں. ان کتابوں میں انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر بھی ملے گا، ان کی معلومات بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگی. تو بڑھتے ہیں حدیث پاک کی طرف. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارک ہے. ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا حصہ یعنی ٹکڑا ہے. واہ واہ، اللہ اللہ اللہ. جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، اللہ. جو اسے پسند وہ مجھے پسند. اللہ اکبر. آگے فرمایا، روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت اور اتنا پیار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ کی جو پسند ہے وہی میری پسند. اللہ اللہ اللہ. اور فاطمہ جس چیز کو ناگوار کر لیں، جس چیز کو ناپسند کر لیں، وہ چیز ہے کہ اس چیز کو میں بھی ناگوار. نبی پاک علیہ السلام نے ان کی پسند کو اپنی پسند قرار دے دیا. آپ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر ہم اس کی تہ میں جانا، بڑا بھاری جملہ ہے. یہ بندہ اس کے لیے بولتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے. یہی جملے جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہیں، یہی جملے فاروق اعظم کے بارے میں بھی ہیں. اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو، مولا علی اور سیدہ خاتون جنت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو بٹھایا اور ان کی دل جوئی فرمائی، گفتگو ہونے لگی، تو پھر مولا علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ، مجھ سے یا فاطمہ سے؟ حضرت علی نے سوال کیا آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ مجھ سے محبت کرتے ہیں زیادہ یا پھر سیدہ فاطمہ سے؟ اب یہ سوال دیکھیں آپ، لیکن جواب بھی دیکھیں کیسا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، دونوں کے دل کو جو ہے وہ باغ باغ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، اور فرمایا تمہاری رضا سے رضا الہی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے خوش ہو جائیں واہ واہ، کہ ان کو خوش کرنے والے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے، جو ان سے محبت کرنے والا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے، ان کے فرامین پر جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ان کو اپنانے والا ہے۔ فاطمہ الزہرا پردہ کرنے والی تھی، با حیا تھی، تو اس طرح ان کی سیرت کو اپنانے والا ہے، ان کو خوش کرنے والا ہے۔ فرمایا تمہاری رضا سے رضا الہی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور یہ امام حاکم نے روایت کی۔ امام حاکم کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ان کی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں، اور پھر جب راوی عبداللہ بن مسعود ہوں اس حدیث میں کسی قسم کا ضعف نہیں ہوتا۔ امام حاکم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے یہ روایت کی، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ نے اپنی عفت اور پارسائی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا کا تذکرہ سن رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں اچھی نیت کرنی چاہیے۔ جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ یہ ذہن بنائے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کریں گی اور ان کے پردے کو، ان کے احکام شریعہ پہ عمل کو، قناعت کو، زہد کو، تقوی کو اپنائیں گی۔ اور اسلامی بھائی بھی یہ نیت کریں کہ ہم نبی پاک کی شہزادی کی زندگی میں جو سخاوت تھی، جو عبادت تھی، جو ریاضت تھی، جو نبی پاک سے محبت تھی، جو دین پر عمل تھا، جو امت کی خیر خواہی تھی، امت سے محبت تھی، ان کو اپنا کر اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں والی زندگی بنائیں گے۔ اگلی کال محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا۔ طیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا موضوع ہے۔ کیا ہستی ہیں، کیا مبارک ہستی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا تو مدنی پھول عطا فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ آمین آمین، اللہ آپ کی بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ آپ نے خود جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شعر پڑھا ہے، یقیناً یہ محبت اہل بیت سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ خاتون جنت اور آپ کی آل پاک کی اور صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم آج سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عشق رسول جو ہے نا اپنے محبوب پر آنے والی تکلیف کو جو ہے برداشت نہیں کرتا، یعنی گرا گزرتا عاشق پر کہ محبوب جو ہے وہ تکلیف میں ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اللہ پاک کی توحید کی طرف بلانے کے لیے جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو پھر کفار کی طرف سے ظلم و ستم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑھا۔ مختلف طریقوں سے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی۔ تو قربان بھائی، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ پاک کی طرف بلاتے تھے، تو کفار نبی پاک کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھوٹی تھی، جب وہ یہ دیکھتی ہوں گی تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی۔ بچپن سے ہی آپ صابر و شاکر، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اللہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے خدمت کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ محبت، وہ خدمت کہ ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، تو باہر معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے، ایک گستاخ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ استغفر اللہ، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی صاف کیے بغیر گھر پر تشریف لے آئے۔ اللہ، یعنی یہاں پر ایک جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر دیکھیے، ہائے ہائے، آپ کا معاف فرمانے والا وصف دیکھیے کہ ہمیں تو اگر کوئی صرف جیسے ہوتا ہے نا گاڑی ٹھک جائے، گاڑی ٹھکی بھی نہیں، ٹھکنے والی ہو تم سامنے والے کو 6-7 باتیں سنا دیتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا، اندھے ہو۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں ان پہ کسی نے مٹی ڈال دی ہے
اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر صاحب کے گھر پر واپس. اللہ کتنا زبردست انداز ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے بجائے چپ چاپ گھروں پہ آ جائیں, چپ چاپ چھوڑ دیں, معاف کر دیں کہ چلو غلطی ہو گئی ہوگی, میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے سے برائیوں کو, لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے. صحیح. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف لاتے ہیں تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ آپ کے سر پر مٹی ہے, آپ رونے لگ جاتی ہیں. اللہ. اور روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو دھوتی ہیں, دھوتی رہتی ہیں اور روتی جاتی ہیں, اللہ. دھوتی رہتی ہیں اور روتی جاتی ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فاطمہ تمہیں کیا ہوا؟ پھر جملہ ارشاد فرمایا اے فاطمہ جانے پدر, اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو بچا لے. سبحان اللہ. فاطمہ پریشان مت ہو, فاطمہ مت رو, جانے پدر تیرا رب تیرے باپ کو بچا لے. سبحان اللہ. اللہ پر وہ بھروسہ. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں. کفار کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مذاق اڑانے لگ گئے, ہنس رہے ہیں, کہہ کے مار رہے ہیں. اللہ. اس دوران ایک شخص نے کہا کہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں, تم میں سے کون ہے ایسا ہمت والا کہ اگر یہ سجدے میں جائیں تو جو ذبح شدہ اونٹ ہوتا ہے اس کا ایک گندگی والی جو جگہ ہے وہ غلاظت والی چیز ان کے اوپر رکھ دے. استغفر اللہ. تو ایک شخص اٹھا, میں رکھوں گا, مجھ میں ہمت ہے اتنی. وہ گیا, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی, جن کے صدقے میں سب کچھ ملا, سجدے میں جاتے ہیں. جیسے سجدے میں گئے تو وہ اونٹ کی وہ اوجھڑی, وہ غلاظت والا حصہ اس شخص نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھ دیا. استغفر اللہ. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر کو نہیں اٹھایا, سجدے میں سر نہیں اٹھا رہے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں. خاتون جنت نے جیسے ہی دیکھا, کہتے ہیں آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھی صرف, اللہ. لیکن حضور سے محبت دیکھ کے وہاں سے دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور وہ غلاظت والی چیز فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے ہٹائی. جب آپ نے وہ چیز ہٹائی تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اپنے سجدے. سبحان اللہ. وہ محبت تھی کہ کفار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے, تکلیفیں دیتے تھے رائے خدا میں, لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے. صحیح. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ساتھ دیا کرتے. سبحان اللہ. کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتی, کچھ بھی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا کرتی. اللہ. اللہ. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ بات ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ الزہرا سے بڑی محبت. سبحان اللہ. مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس آئے, کہیں دور تشریف لے گئے, جب واپس آئے تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو سیدہ خاتون جنت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما. سبحان اللہ. اور اپنے ہاتھوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخساروں پر پھیرنے لگی. اللہ. اور عرض کی بابا جان آپ کے کپڑے خستہ ہو چکے ہیں, آپ کے کپڑے خستہ ہو چکے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ, تیرے باپ کو اللہ نے ایسے کام کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ جو تمام شہری, تمام دیہاتی کے علاوہ تیرے باپ ہی کے ذریعے ہوگا. وہ دین کا کام تھا. اور فرمایا کہ جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں تک دین پہنچ کر رہے گا. واہ واہ. جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں تک دین پہنچ کر رہے گا. سبحان اللہ. یہ سیدہ خاتون جنت کی دلجوئی اور دلداری تھی اور محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی تھی. یہ کتنا پیار بھرا انداز ہے نا, والد کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کر رہی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں. اور یقیناً دیکھیں بیٹیاں ہوتی ہی ایسی ہیں, بیٹیاں اپنے باپ سے, اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہیں. ہمیں بیٹیوں سے پیار کرنا چاہیے, بیٹیوں کے ساتھ شفقت بھرا برتاؤ کرنا چاہیے. دیکھیں نا, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹیوں کے فضائل بھی تو بیان فرمائے. بیٹیوں کے ساتھ شفقت بھرا انداز اختیار کرنے, ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے کا ہمیں ثوابات ارشاد فرمایا, ان کی بہترین تربیت کرنے کا. تو بیٹیاں یقیناً دل کو موہ لینے والیاں ہوتی ہیں, محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو عطا فرمایا ہے. ان کی نرمی, ان کی محبت باپ کے لیے جو ہونی چاہیے, بھائی کے لیے جو ہونی چاہیے, وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیوں کی صورت میں عطا فرمایا ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کی قدر کرنا چاہیے, اور جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تربیت کا حکم دیا اسی طرح اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے. بیٹوں سے بھی محبت کرنی چاہیے. بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں, بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں, ان دونوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار فرماتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چومتی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتی. یقیناً غلام محی الدین بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات جو محبت بھرے آپ کے لیے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو حضرت فاطمہ سے محبت پر دلالت کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ محبت ہی کی دلیل. پھر قول و فعل دونوں کے ذریعے. قولاً تو ہم نے احادیث سنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیسی محبت کے ساتھ سیدہ خاتون جنت کا مقام بیان فرمایا. ایک حدیث پاک میں، یہ صحیح کی ایک حدیث، ترمذی اور نسائی دونوں میں یہ حدیث پاک ہے، اس میں فرمایا کہ ایک فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت چاہی کہ میں زمین پر جاؤں. اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا، وہ صرف مجھے یہ بتانے کے لیے زمین پر آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سیدہ خاتون جنت کو، آپ کی بیٹی فاطمہ کو تمام عورتوں کی سردار بنا دیا. سبحان اللہ. تمام جنتی عورتوں کی سردار، اور ان کے دونوں بیٹوں کو تمام نوجوانان جنت کا سردار بنا. سبحان اللہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زمانے جاہلیت میں عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا. عورت کو گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے، اس کو طلاقیں دے دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے، اس کو اپنے پاس قید رکھتے تھے، لٹکا کے رکھتے تھے. جی بالکل، اس کو قید رکھتے تھے. پھر اس کو اچھا، جب بھی مردوں پر کوئی برا وقت آتا، کوئی آزمائش کی گھڑی آتی، تو عورت کو ہدف تنقید بناتے، ظلم کرتے اور اس کو برا بھلا کہتے کہ تیری وجہ سے یہ ہوا. یعنی زمانے جاہلیت میں عورت کی یہ عزت تھی. زمانے جاہلیت میں جس طرح زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، نہیں نا جی، مطلب یہ تھی کہ اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور اس کو دفن کر دیا کرتے تھے. اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا. اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے بیٹی کو عزت دی، اسلام نے ماں کو عزت دی، اسلام نے عورت کو عزت دی. اور پھر یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں جہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت کا اس طرح مقام و منصب بیان فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ خاتون جنت آتی تو حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور جب وہ قریب آتی ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، چومتے، اور پھر ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، اپنے پاس بٹھاتے. یہ نبی پاک کا مقام، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے کے جو لوگ اس طرح اپنی بیٹی کو ساتھ کیا کرتے تھے، اس زمانے میں اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت کے ساتھ ایسا انداز اختیار فرمایا. اور پھر جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خاتون جنت کی پاس جاتے اور حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، تو سیدہ خاتون جنت بھی اسی طرح کرتی کہ یہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو چومتی، حضور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے. تو اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ محبت بھرا انداز اختیار فرمایا. اور پھر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور کہیں بھی باہر تشریف لے جاتے، سفر پر ہوتے اور باہر تشریف لے جاتے، تو جب واپس آتے نا مدینے میں، تو سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت کے سبحان اللہ، کیا بات. پھر سرکار نے خود فرمایا کہ جب تم اولاد کے لیے کوئی تحفہ لاؤ اور اولاد کو وہ تحفہ تقسیم کرو تو سب سے پہلے بیٹیوں سے ابتدا کرو. کیا بات. پھر بیٹیوں کے جو مقام و مرتبے سرکار نے بیان فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوئیں اور جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں دی، وہ اس کی پرورش کرے جیسا اس کا حق ہے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آتش جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی. سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت کے ساتھ انداز تھا. کیا بات ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک کا انداز اور محبت بھرا انداز. پھر نبی کریم حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح محبت کرتے تھے. ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک فرش پر بٹھا کر ان کی دل جوئی فرمائی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مجھے تم سے زیادہ اور تم اس سے زیادہ مجھے پیارے ہو. ایک اور ایمان افروز روایت میں یوں ہے کہ سیدنا جمی بن عمیر تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے عرض کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر عرض کی گئی مردوں میں؟ فرمایا ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ. جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بہت روزے رکھنے والے اور کثرت سے قیام کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ جہاں محبت کا بیان ہے
وہاں ان کے اوصاف کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھنے والی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، جیسا کہ حضرت غلام محی الدین بھائی نے ایک آیت مبارکہ کے تحت بھی ذکر کیا کہ اپنے روزے کی ان کی کنڈیشن کیا تھی اور وہ کس طرح غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہم خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر بات کر رہے ہیں، ان کی زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمیں ان اوصاف کو بھی اپنانا چاہیے کہ جو خاتون جنت اور اہل بیت اطہار اصحاب پاک میں ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نماز پڑھنے والی، کیوں قربان بھائی؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو باکثرت نماز پڑھتے دیکھتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایام بیت کے روزے رکھا کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کا انداز وہ دیکھا کرتی تھی، تو وہ ان چیزوں کو اپنایا کرتی تھی۔ تو ایک امتی ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر معاذ اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو پانچوں نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے، ساتھ میں کچھ اللہ توفیق دے تو نوافل بھی پڑھنے چاہیے، تہجد کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ توفیق دے اشراق چاش و اوابین کے نماز پڑھنے چاہیے، اور کچھ تلاوت قرآن کا اپنا معمول بنانا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ہمیں ذہن رکھنا چاہیے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر اور آپ کے عشق رسول پر بات کی جا رہی ہے، مزید بھی ہم ان کی سیرت کے گوشوں اور عشق رسول پر بات کریں گے۔ ایک کال ہے، وہ کال دے دیجیے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ محمد احسان اتاری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ان کے پردے کا عالم کیا تھا، اس کے حوالے سے ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ ان کے پردے کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ قربان بھائی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے اور محبت رسول پر ہم کلام کر رہے ہیں، آپ کچھ مزید ارشاد فرمائیں۔ میں جو ابھی آپ نے بات آخر میں ارشاد فرمائی نا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ آج فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نمازوں کی کثرت کیا کرتی تھی، عبادت کی کثرت کیا کرتی تھی، اظہار کا عالم کیا تھا کہ 3 دن روزہ ہے اور 3 دن بھوکی ہے اور آپ نے کھجور صدقہ کر دی، گھر کا کھانا صدقہ کر دیا۔ وہ اظہار کا عالم، وہ سخاوت کا عالم، وہ عبادت کا عالم، کیوں کہ میرے نبی مجھ سے خوش ہو جائے، سبحان اللہ، کیوں میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، کیوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ تو جو آپ نے بات آخر میں ارشاد فرمائی، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک محبوب ہے، اس سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی ایسی بات پتہ نہ لگے کہ جو اسے بری لگتی ہے، وہ میں کرتا ہوں وہ اسے بری لگتی ہے، وہ پتہ نہ لگے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے، بے شک ان سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب ان کو پتہ ہے ہمارا حال، ہمارے دلوں کا حال، ہم کیا کر رہے ہیں، سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے۔ آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں، آج ہم نمازوں قضا کر رہے ہیں، آج رمضان کے روزے جو فرض روزے ہیں انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں، ہم یعنی وہ کون سے گناہ جو نہیں کر رہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا، آج ہم انہیں اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ وہ باتیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کرو، اس کا گناہ ہے، کئی وہ گناہ جو گناہ کبیرہ ہیں انہیں ہم چھوٹا گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، بلا جھجک گناہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا میرے نبی گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، صغیرہ کیا، بالکل یعنی گناہ ہی نہیں ہے، تو یہ تو کرتے ہیں جی، خوشی کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھتا ہو جب ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ میرے امتی نے یہ گناہ کر لیا ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے ان کو کہ میرے امتی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور میرا امتی نماز سے دور۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو حکم دیا، میرا امتی روزے سے دور، تو انہیں تکلیف پہنچتی ہوگی۔ فاطمہ الزہرا جمعہ بھی ترک کر دیتے ہیں، جمعہ ترک کر دیتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ہے محسن بھائی، ایک تو ہم یہ عمل کر رہے ہیں کہ محبوب سے محبت ہو، پھر آپ دیکھیں کہ والدین کا عمل دخل کتنا ہوتا ہے جی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والد ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا کے، تو والد جو نیکی کرتا ہے، جو اچھائی کرتا ہے، جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ اچھے ہوں گے نا، ماں باپ نمازی ہوں گے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے اور ہوتا ہے، ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ماں گھر میں نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، اس کی بیٹی نماز پڑھے گی، باپ اہتمام کرے گا نمازوں کا پابند ہوگا، تو بچہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی دن وہ نماز ضرور پڑھتا ہے، مسجد ضرور جاتا ہے۔ تو ہم جب یہ والدین پر اسی لیے کہا نا کہ ماں باپ یہ تربیت کی پہلی آغوش ہے، یعنی پہلی یوں سمجھے کہ منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے اور پہلی کلاس ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر خود غور کریں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ بیٹی ہیں اور اپنے والد کی اداؤں کو ادا کر رہی ہیں اور اپنی والد کی اداؤں کو اختیار کر رہی ہیں، یہ تو نبی پاک کا مقام ہے۔ لیکن ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے، باہر کے ہیرو ہوتے ہیں، گھر کے زیرو ہوتے ہیں۔
اللہ یعنی گھر میں ہمارا یہ ہوتا کہ ارے یار ہمارے والد صاحب کیا کر رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور پھر ہم خود بھی غور کریں کہ ہمارا گھر میں انداز کیا ہوتا ہے، اور باہر والوں کے ساتھ ارے جناب آپ جی اور حضور تو یہ تو وہ. تو ہم اگر گھر میں اچھا انداز اختیار کریں گے نا تو اس سے ہمارے بچوں پر اثر پڑے گا، نمازوں کا، روزوں کا، اور جناب مدنی چینل کا، نعتوں کا ماحول اگر ہم گھر میں بنا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے پھر نعتیں پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہ نیکی کے قریب ہوں گے، مسجدوں کے قریب ہوں گے. ہم جمعے میں بھی جائیں، سب سے آخر میں جب اقامت ہو رہی ہو اور امام صاحب کھڑے ہوئے مصلی پر، اور جیسی نماز ختم ہو سلام پھیر کے واپس چلے جائیں تو بچوں کو یہ بولیں صلاۃ و سلام پڑھ کر آنا، میں جلدی چلے جاؤں، بچہ میرا صلاۃ و سلام پڑھ کر آئے، تو بھائی ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے بیٹا؟ ڈیفینیٹلی بات ہے. امید ہم کام کچھ کریں اور امید کو اور رکھیں. بھائی کھانا بندہ جو ہے وہ پلاؤ بنائے، امید رکھے بریانی بن جائے تو قورمہ بن جاؤ، کیسے بنے گی؟ پلاؤ بنا رہے تو پلاؤ ہی بنے گا، کچھ اور کیسے بن جائے گا؟ اب آم کا درخت لگائیں کیلا نکلے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو تربیت کے لیے ماحول جو جیسے آپ نے بات کی نا بہت ضروری ہے، اور یہ جو ماحول بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے. سبحان اللہ. میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں، کیا حدیث شریف ہے، اتنی زبردست، اتنی خوبصورت. یعنی اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے طریقے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کا وہ اجر بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام یہ مرتبہ پانے کے لیے دعائیں منگوایا کرتے تھے. یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ دعا مانگ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اللہ، رفاقت ملے گی نبی پاک، رفاقت ملے گی. بندے کو کیا چاہیے؟ دنیا مافیا میں نبی کی مطلب رفاقت مل گئی، آنکھیں بند ہوئی، بندہ دنیا سے چلا گیا، کامیاب ہو گیا، وہ نبی کی رفاقت مل گئی. آخرت میں شفاعت مصطفیٰ مل جائے، جنت میں رفاقت مصطفیٰ مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا. سوال ہوا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے حوالے سے، آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بڑی با کمال ہے اور بڑی پاکیزہ زندگی ہے. قرآن پاک میں اہل بیت کے ہی بارے میں ارشاد فرمایا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تم سے ہر ناپاکی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے. تو آپ کو ایسا ستھرا کیا کہ اعلیٰ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور پھر ابھی میں نے ایک حدیث پاک ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ خبر دی کہ فاطمہ نے اپنی پارسائی و عفت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد پر بھی آگ کو حرام کر دیا. یہ آپ کی وصیت تھی. مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت نے مجھ سے یہ وصیت کی، فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میرا جنازہ جو ہے نا وہ رات کے وقت تدفین کیا جائے، یعنی مجھے رات کے وقت دفنایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اللہ اکبر. اور پھر آپ کی جو کنیز تھی غالباً حضرت فضہ، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں نے دوسری جگہ دیکھا ہے کہ جنازے کی ڈولی پر لکڑیاں لگا دی جاتی ہیں اور اوپر سے جو ہے نا چادر تان دی جاتی ہے جس سے جنازے کی ہیئت نظر نہیں آتی. تو آپ نے اس کو پسند فرمایا اور یہ وصیت کی کہ میرے جنازے کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا کہ اس کے چاروں کونوں پہ لکڑیاں کھڑی کر کے اس کے اوپر کپڑا تان دینا جس سے میری جنازے کی ہیئت ہی نظر نہ آئے. اور پھر سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی کہ جب میری تدفین ہو تو رات کا وقت ہو تاکہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے. انہوں نے اس طرح اپنی زندگی گزاری شریعت کی پابندی میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. نبی پاک کی ازواج مطہرات اور اہل بیت کی خواتین سے پاکیزہ اور کون ہوگا؟ لیکن فرمایا کہ اے نبی اپنی زوجہ سے، اپنی پاک بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان کی تمام عورتوں سے یہ کہہ دیجئے، ان کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلابیب یعنی چادریں ڈال کے رکھیں، اپنے چہروں پر چادریں ڈال کے رکھیں. پہلے زمانے میں چادریں ہوتی تھیں، بڑی بڑی چادریں ہوتی تھیں جس میں خواتین پوری پوشیدہ رہا کرتی تھی اور سر کا بال تک نظر نہیں آتا تھا. یہ حکم دیا گیا مسلمان عورتوں کو اور پھر ازواج مطہرات کو. اور ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ اور کون ہوگا؟ ان کو فرمایا کہ اب چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات ابھی آیت پردہ نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، تو صحابہ کرام اگر حضور تک کوئی بات پہنچانا چاہتے تو ازواج مطہرات کے ذریعے پہنچاتے، آ کے عرض کرتے کہ امی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچا دیں. تو اب جب آیت حجاب نازل ہوئی، یہ صحابہ کرام کو حکم دیا گا، ان کے صدقے وسیلے سے پورے مسلمانوں تک، قیامت تک کے مسلمانوں تک حکم ہے. فرمایا جب تم نبی کی پاک بیویوں سے کسی چیز کا سوال کرو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اب پردے کے پیچھے سے سوال کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. تو اب
اتنا سختی سے عمل کیا اور شریعت پر اتنی پابندی سے زندگی گزاری اور عفت و پارسائی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ زندگی گزاری، تو ان کو مقام کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ تمام اہل محشر اپنی نظریں جھکا لیں کہ فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں وہ پل صراط سے گزر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل محشر اپنی نظریں جھکا لیں گے اس اور 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں آپ جو ہے پل صراط کو بجلی کی طرح پار کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے خاتون جنت کی اور کیا مقام ہے اور کیا انداز زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی عظمت و برکت عطا فرمائی ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک سے سچی محبت فرمانے والی۔ ابھی ہم نے سنا کہ نبی پاک جب آپ کے پاس تشریف لاتے تو کھڑے ہو کر استقبال کرتی، تعظیم کرتی، نبی پاک کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی، اپنی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ بٹھایا کرتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا یہ ہمیں اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، اور عاشق اپنے نبی کی سچی تعظیم ہی کیا کرتا ہے۔ بے ادبی سے، بے ادبی کے جملوں سے اور بے ادبی کا جہاں پر شائبہ ہو، شبہ ہو، ان تمام چیزوں سے بچتا ہے۔ اور عشق رسول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے گا، آپ کے آل پاک کا ادب کیا جائے گا، آپ کی ازواج کا ادب کیا جائے گا، آپ کے اصحاب کا بھی ادب کیا جائے گا، تب ہی جا کر کوئی مومن کامل اور محبت میں بہتر ہو سکے گا۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو کم کرے گا تو اس کی محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک کال دیجیے گا۔ میرا سوال تھا فاطمہ بن زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، ان کے کتنے بیٹے تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک کے حوالے سے یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کتاب آپ حاصل کر لیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس میں آپ کی اولاد پاک کے حوالے ذکر کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے سب سے بڑے بیٹے کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرے بیٹے کا نام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اور بیٹے حضرت سیدنا محسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی دو شہزادیاں بھی تھیں، سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح ایک اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی تھی سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یوں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 شہزادے اور 3 شہزادیوں کا ذکر ہوا۔ ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ امام حسن، امام حسین، امام محسن، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ ان کی برکت سے ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ان کی محبت ہمیں اور ہماری اولاد کو عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ احمد یار خان نعیمی اتنی پیاری بات لکھتے ہیں اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر آتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آتے۔ یعنی سفر کی ابتدا بھی حضرت فاطمہ کے گھر سے ہوتی اور انتہا بھی انہی کے آپ کے جو ہے کاشانہ اقدس سے ہوا کرتی۔ یہ حضور کی حضرت فاطمہ سے سچی ایسی پیاری محبت تھی کہ جس کا یہ انداز تھا کہ اپنی لاڈلی شہزادی کو جاتے ہوئے بھی نوازتے تھے اور آتے ہوئے بھی نوازا۔ آپ سب سے پہلے اہل بیت میں سرکار کے بعد آپ ہی کا وصال ہوا، یہ بھی ایک محبت تھی، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر رہا نہیں کرتی تھیں، اور انہی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے وصال ظاہری کی خبر دی تھی۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا تقریباً 6 ماہ کے اندر سیدہ خاتون جنت کا وصال ہو گیا، تو ایک روایت کے مطابق مولا علی نے آپ کی جنازہ پڑھایا، اور ایک روایت کے مطابق جس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر بھی کیا سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھا۔ کیا بات، واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولا کائنات اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، ہم سب کو حضرت فاطمہ زہرا کی عبادت کا صدقہ عطا فرمائے اور رجب کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہمیں اہل بیت کی محبت اپنے گھر والوں کو سکھانی چاہیے، اور مدنی چینل اس کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اللہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا
رسول اللہ. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں.